بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کے متعلق آپ نے طرح طرح کی باتیں سن رکھی ہوں گی۔ بعض افراد کو یہ بھی شکوہ ہوتا ہے کہ اس رات لوگ مسجد میں کیوں جاتے ہیں اور وہ اللہ کے سامنے سر کیوں جھکاتے ہیں اور وہ عبادت کیوں کرتے ہیں، اور وہ طرح طرح کی لمبی چوڑی تقریریں اور خطبات اور تحریریں شائع کرتے پھرتے ہیں کہ یہ رات کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جی، جھوٹی جعلی باتیں ہیں، لوگوں نے گھڑ لی۔ پوری دنیا کے مسلمان شب برات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور بعض افراد کو اس سے بھی مسئلہ ہے کہ وہ عبادت کیوں کرتے ہیں، مسجد کیوں جاتے ہیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ کہتے دیکھیں کہیں لکھا ہے کہ یہ کہاں پر ہے، یہ خود ہی گھڑ لیا ہے بس لوگوں نے، اور یہ ہر بندے کی اپنی اس کے بارے میں رائے ہے، اور اس کی اپنی بات ہے۔ اور بعض افراد جن کو کوئی حدیث سادہ بندہ دکھا دے حدیثوں میں، وہ کہتے ہیں ساریاں روایتاں جعلی، جھوٹیاں، ضعیف، 2 نمبر۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم اس میں کے اندر دیکھتے ہیں آیا کیا اس کے بعد متعلق کوئی صحیح حدیث کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے صحیح حدیث کے اوپر، پہلے بھی میں اس کے اوپر 5 صحیح حدیث کی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں۔ میرے سامنے کتاب ہے صحیح ابن حبان، صحیح ابن حبان، امام ابو حاتم محمد ابن حبان الخراسانی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 353 ہجری 353 ہجری، یہ اپنی کتاب صحیح ابن حبان کتاب الحذر والاباحہ کا 6 نمبر چیپٹر انہوں نے باب باندھا ہے، ذکر مغفرت اللہ جل وعلا فی لیلۃ النصف من شعبان لمن شاء من خلقہ الا من اشرک بہ او کان بینہ و بین اخیہ شحناء۔ ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی بخشش کا شعبان کی 15ویں رات، نصف شعبان کی رات، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا بیان، جس کو اللہ چاہے اپنی مخلوق میں سے بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے یا وہ کہ جن دو کے درمیان کینہ ہو۔ اس کے تحت وہ ایک حدیث لائے ہیں، 5665 نمبر روایت ہے صحیح ابن حبان میں، اور اس کے علاوہ مجمع الزوائد میں 12960 نمبر یہ حدیث ہے، اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام سے بھی یہ حدیث طیبات دیگر کتابوں میں مروی ہے، طبرانی معجم الاوسط میں، معجم الکبیر میں، اور شعب الایمان میں، اور بہت سی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث مروی ہے، صحیح الترغیب والترہیب میں، اور اس کے علاوہ در منصور اور تفسیر کی تقریباً بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یطلع اللہ الی خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات جس کو شب براءت کی رات کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی جانب توجہ فرماتا ہے، خاص توجہ، مطلع ہوتا ہے، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِقٍ، مشرک اور کینہ پرور انسان کے علاوہ اللہ تمام مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے، یعنی ان کو اپنی بخشش میں سے حصہ عطا فرماتا ہے۔ دیگر حدیث میں آیا ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہو یا شرابی ہو، بدکار ہو، سود خور ہو، اور اس طرح کے افراد، ان کو علاوہ ان کو چھوڑ کر تمام افراد کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ یہ حدیث کی سند بالکل صحیح ہے، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا، امام ابن حبان صحیح اپنے حبان میں لائیں، صحیح کہتے ہیں، اور مجمع الزوائد میں امام حیثمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس کے حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں، رواہ الطبرانی فی الکبیر والاوسط ورجالہما ثقات، امام طبرانی نے معجم الکبیر اور اوسط میں اس کو روایت کیا، اور اس کے تمام راوی ثقہ راوی ہیں، اور یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 صحابہ سے مروی ہے، 8 صحابہ اس کو بیان کرتے ہیں، اور علامہ البانی نے اس بات کو بیان کیا۔ علامہ البانی السلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں وہ کہتے ہیں، حدیث صحیح، یہ جو حدیث معاذ بن جبل ہے، شب برات کی رات کو اللہ تعالیٰ کی بخشش کا ملنا، یہ صحیح حدیث ہے۔ روی عن جماعت من الصحابہ من طرق مختلفہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی ایک جماعت سے مختلف سندوں سے، مختلف طریقوں سے حدیث مروی ہے۔ بعض ہمارے بندے بہت زیادہ ایکسٹرا سیانے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، 2 ضعیف سندیں کہتے ہیں دیکھ یہ ضعیف روایتیں ہیں، اور وہ باقی سندیں بھی تو نکالو، مانن یہ حدیثیں تواتر تک پہنچتی ہیں، لیکن سندن علامہ البانی کہتے ہیں صحیح ہیں، صحابہ کی ایک جماعت سے مروی ہیں، اور یشد بعضها بعضا، بعض کو مضبوطی دیتی ہیں۔ وہم معاذ بن جبل، اب صحابہ گنے،
حضرت معاذ بن جبل و ابو ثعلبہ الخشنی و عبداللہ ابن عمر اور و ابی موسیٰ الاشعری و ابی ہریرہ و ابی بکر صدیق و عوف بن مالک و عائشہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ 8 نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام سے یہ احادیث طیبات، یہ جو حدیث معاذ بن جبل کا میں نے متن پڑھا ہے، یہ مختلف طرق سے مروی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر احادیث طیبات میں حضرت علی المرتضیٰ سے اور دیگر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا رات کو قیام کرو، صبح کو روزہ رکھو۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور رات کو قبرستان چپکے سے چلے گئے اور آپ نے کہا آج کی رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما۔ بہت ساری حدیث طیبات ہیں۔ اچھا، اب بعض دیوبندی علماء وہ بھی، ان کو بھی اس کے اوپر اب ہونے لگا ہے اور وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یعنی اہل حدیث علماء میں سے یہ جو علامہ البانی ہیں انہوں نے اس بات کو لکھا کہ شب برات کی حدیثیں صحیح ہیں، اور جو دیوبندی افراد ہیں ان کے خود تقریباً میجورٹی دیوبند افراد کی، احباب کی، وہ اس کے اندر اجتماعات وغیرہ اپنے ذکر وغیرہ کرتے ہیں۔ لیکن ان کے لیے مزید یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے التبیان فی بیان ما فی لیلۃ النصف من شعبان و لیلۃ القدر من رمضان، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی یہ کتاب ہے، ایک رسالہ ہے چھوٹا سا، ان کے مجموعہ رسائل کے اندر ہے، یہ مل جائے گا اور یہ 3ری جلد کے اندر یہ ہے۔ اس کے اندر حضرت ملا علی قاری جو حنفیوں کے آج سے تقریباً 400 سال پہلے امام ہیں اور محدث ہیں اور مشکات المصابیح کے شارح ہیں، وہ اپنی اس کتاب میں تمام احادیث جو آئی ہیں شب برات کے متعلق، لیلۃ النصف من شعبان کے متعلق، ان کو جمع کرنے کے بعد، اور یہ جو احباب کو خارش ہوتی ہے نا کہ سندوں پہ دیکھیں فلاں کی سند میں مجہول راوی ہے، فلاں کے ضعیف راوی ہے، ملا علی قاری اللہ رحمہ فرماتے ہیں جہالت بعض الرواۃ لا یقتضی کون الحدیث موضوعا، اگر ایک ضعیف روایت کا کوئی راوی مجہول ہے اس سے وہ روایت جھوٹی نہیں ہو جاتی۔ آگے کہتے ہیں ثم یعمل بالضعیف فی فضائل الاعمال اتفاقا، حدیثیں صحیح میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، حدیث معاذ بن جبل علامہ البانی نے صحیح کہا، تمام محدثین نے اس کو صحیح کہا، کہتے ہیں جو ضعیف روایتیں بھی ہیں ملا علی قاری فرماتے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ضعیف حدیث پر فضائل اعمال میں امت کا اتفاق ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اور آگے کہتے ہیں مع ان نفس الصلاۃ النافلۃ فی تلک اللیلۃ ثابتۃ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم بطرق صحیحہ، صحیح حدیثوں سے آقا کریم علیہ السلام سے اس رات میں عبادت کرنا یہ ثابت ہے۔ اور اس کے بعد آگے کہتے ہیں لیکن اس کا کوئی فکس طریقہ نہیں آیا، لیکن اس کے آگے چل کے ملا علی قاری فرماتے ہیں لیکن ایک طریقہ ہمارے ہاں بہت رائج ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مَشْرُوعٍ عِنْدَ كُلِّ مَقْبُولٍ وَمَطْبُوعٍ، مقبول علماء محدثین کے ہاں ایک طریقہ ہے، وہ کہاں پر؟ فی بلاد ماوراء النہر وخراسان والروم والقدس والہند وغیرہ، فلسطین میں، روم میں، ماوراء النہر میں اور ہندوستان میں ایک طریقہ ہے، کیا؟ من 100 رکعت، 100 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ اخلاص 10 مرتبہ اور سورہ فاتحہ۔ امام غزالی نے اس کو لکھا ہے، حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے جو بندہ یہ نماز پڑھتا ہے 100 رکعت نفل نماز، اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ اس کی طرف نگاہ رحمت فرماتا ہے۔ اور ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ پڑھے، اگر یہ نہ ہو سکے تو صلاۃ التسبیح تو پڑھنی چاہیے۔ یہ ملا علی قاری حنفیوں کے امام فرما رہے ہیں کہ یہ عبادات کریں۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کسی صحیح حدیث میں یہ آیا ہی نہیں ہے، لکھا ہی نہیں ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے اور یہ بات بالکل ضعیف موضوع جھوٹی بات ہے۔ نبی علیہ السلام سے فکس طریقہ یا فکس دعائیں صحیح حدیث میں اگرچہ نہیں آتی، لیکن اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مخلوق کی جانب متوجہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی بخشش کا عام ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدائے رحمت کا بلند ہونا، یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ اور آقا کریم علیہ السلام آج تک تواتر ہے اس کے اوپر، امت کا عملی تواتر ہے، امت آج تک اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے آئی ہے، اور رب تعالیٰ ہمیں بھی یہ عبادات اچھی کرنے کی توفیق بخشے، اور جو ہو سکے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔